مولا علی کے دشمنوں کو جیسے ہی ذوالفقار کا نام آتا ہے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس لہجے سے ایوان باطل میں اس لیے زلزلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نام میں حضرت علی کے نام اور ان کی ذوالفقار کا فیضان شامل ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ ہندوستان کے ایک بڑا معتبر لہجہ حضرت علامہ مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ یہ شعر میں علامہ ذوالفقار احمد صاحب قبلہ کو نظر کر رہا ہوں۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے، ہر دشمن یزید کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ میں اس سمجھدار خطیب کی بارگاہ میں یہ مائک پیش کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا سمجھدار خطیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ آمنت باللہ۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، احسان غوث اعظم، فیضان حضور صوفی ملت۔ کیا کہنے حضرت، کیا دبے زحمت ہوگی، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ فرماتے ہیں خود سرکار غوث ثقلین الجیلی و محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی۔ آج جس بابرکت اور پاکیزہ محفل پاک میں ہم اور آپ شریک ہیں، وہ منسوب ہے اس ولی کامل کی جانب جنہیں اولیاء میں امامت کا منصب حاصل ہے، اور یہ میکدہ اس کے جتنے میخوار ہیں، قادری میخانے سے جامع عشق و عرفان پلانے والے صاحب سجادہ حضرت مفتی احتشام صاحب جلوہ بار ہیں۔ دیگر علماء کرام میں اگر تعارف کراؤں گا تو بہت زیادہ جائے گا، میں صرف اپنے رفیق حضرت قاری جمال علیمی صاحب قبلہ اور مفتی مفید عالم صاحب قبلہ کے قول کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ آج سلطان کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے، اس لیے سرکار غوث ثقلین وہ باعظمت اور بارفات شخص ہیں کہ اولیاء کے مابین آپ کو وہ مقام حاصل ہے جو مقام انبیاء کے مابین میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اولیاء کرام انبیاء کرام کے صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ میرے رسول کی ذات آپ دیکھیں تو ان سے پہلے کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام جلوہ بار ہوئے۔ ہر نبی
اللہ کے صفات کا مظہر بن کر کے آیا، لیکن جب باری میرے مصطفیٰ کی آتی ہے، جب باری انیس بے کسا کی آتی ہے، جب باری رحمت عالم کی آتی ہے، تو رب کائنات اپنے محبوب کو صرف اپنی صفات کا مظہر نہیں بناتا ہے، بلکہ اپنی ذات کا بھی مظہر بناتا ہے، اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے۔ یہ شان میرے مصطفیٰ رحمت عالم کی ہے۔ اور جب شہزادے کی باری آتی ہے، جب امام الاولیاء کی باری آتی ہے، تو ان کے شانے پہ قدم مصطفیٰ کا نشان پایا جاتا ہے۔ جتنے اولیاء جلوہ بار ہوئے ہوتے رہیں گے، سب انبیاء کے صفات کے مظہر بن کر کے آئے، مگر جب غوث پاک کی باری آتی ہے تو رب انعام عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک میرے مصطفیٰ کے ذات کی بھی مظہر ہے اور صفات مصطفیٰ کی مظہر ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز رہے، لیکن اس کے بعد جو زمانہ غوث پاک کا آتا ہے، جب زمانہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے کا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ تاج غوث پاک کو عطا فرماتا ہے۔ آپ امام مہدی کے ظہور تک غوثیت کبریٰ کے منصب پہ جو ذات فائز رہے گی، اسے غوث ثقلین کہا جاتا ہے۔ قطبیت تقسیم غوث پاک فرمائیں گے، ولایت تقسیم غوث پاک فرمائیں گے، جب چاہیں گے چوروں کو ولی کر دیں گے، جب چاہیں گے 12 سالہ ڈوبی کشتی کو سائڈ سے لگا دیں گے۔ اس لیے کوئی عام ذات غوث پاک کی نہیں ہے، وہ ذات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب وہ پیدا ہونے والے تھے تو ان کے کاشانے پہ مصطفیٰ جلوہ بار ہوئے۔ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے، آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، سنا ہے آپ راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں، مگر جب سید اولیاء دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو احمد مختار نے کرم کیا اور آپ کے والد بزرگوار کے پاس تشریف لائے میرے مصطفیٰ، اور ارشاد فرماتے ہیں مبارک ہو میرا شہزادہ روحانی آنے والا ہے، میرا بیٹا آنے والا ہے، مبارک بات پیش کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آ رہا ہے۔ جب بلا تمثیل سمجھئے، جب امام الانبیاء دنیا میں آنے والے تھے تو ان کے استقبال کے لیے حوران بہشتی آئی تھی، سیدہ مریم آئی تھی اور سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ آئی تھی، اور جب غوث پاک تشریف لا رہے تھے تو میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے، مبارک ہو میرا روحانی فرزند آ رہا ہے، میرا شہزادہ آ رہا ہے، اور اللہ نے کرم فرمایا میرے آقا تشریف لائے، نانا آ رہے ہیں، تو اس وقت بچے پیدا اس شب میں ہو رہے ہیں عظمتوں کے حامل بن کر کے، اور جب نواسا غوث پاک کی شکل میں دنیا میں آ رہا ہے، جس رات غوث پاک پیدا ہوئے تھے گیلان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ لڑکے کی شکل میں پیدا ہوا تھا اور عظمتوں کا حامل بنا دیا گیا تھا۔ یہ صدقہ غوث پاک کا ملا تھا، یہ انعام سرکار غوث پاک کے پیدائش کا لوگ پائے تھے۔ غوث ثقلین محی الدین ہیں، آج جن کی پاکیزہ محفل میں آپ بیٹھے ہیں، آپ یہ مت سوچئے ہم آئے ہیں اور یہاں وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، ابھی ہمارے عزیز، ہمارے بڑے، ہمارے عمر میں بھی اور ذوق ادب میں بھی حضرت قسمت سکندر پوری، یہ سکندر ہیں قسمت کے، اور یہ الفاظ و معنی کے زیر و بم کو سمجھنے والے بہترین شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں نے ابھی سنا، دل باغ باغ ہو گیا، میں تو یہ چاہ رہا تھا یہ کلام کہتے رہیں اور ہم سماعت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب میں اور بھی زیادہ خلوت جو ہے مٹھاس پیدا فرمائے اور زیادہ ادب کے حوالے سے ان کی عظمت و مقام کو بلند فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بابرکت، وہ باعظمت شخصیت ہیں کہ آپ یہ مت سمجھئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ مشاہدہ نہیں فرما رہے ہیں۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والے قادری دیوانوں، میرے غوث نے مزدہ 570 کے بعد سنا دیا تھا، جہاں بھی میرا دیوانہ ہوگا میں مدد بھی کروں گا اور اس کے معاملات کا مشاہدہ بھی کروں گا، اور یہ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردتن لا حکم اتصالی، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ جمال الدین سردار
پور جو ہے جمال الدین پور میں بیٹھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ فیضان غوث پاک اگر چاہیے تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غوث پاک کے نام کی مالا جپو۔ واللہ العظیم میں کہتا ہوں آئی مشکلیں ٹل جائیں گی، اس لیے اللہ نے وہ طاقت غوث پاک کو دی تھی۔ دور مت جاؤ، ابھی میں نے جن کے اشعار سے اپنے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ غوث پاک، کیا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے حوالے سے اتنی منقبتیں کیوں لکھی، دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں لکھا؟ میاں تمہیں معلوم نہیں ہے ہر کسی کا مجاز الگ ہوتا ہے۔ فنا فی الغوث جو تھا اسے احمد رضا کہا جاتا ہے، ان کے دین و ملت کہا جاتا ہے، عشق کا امام کہا جاتا ہے۔ انہیں جو یہ مقام ملا تھا مدینہ طیبہ سے ملا تھا، بغداد مقدس سے ملا تھا، وہ صاحب عظمت تھے۔ وہ فنا فی الغوث تھے، اٹھتے بیٹھتے غوث پاک کا نام لیتے تھے۔ اور جب باپ عظمتوں کا حامل ہوتا ہے، دیکھیے حضرت صوفی سردار شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میخانہ قادری سے جب جام پیتے ہیں تو اس قدر پیتے ہیں، اس قدر شرسار ہوتے ہیں کہ غوث پاک کی محفل سے جاتے ہیں، اپنے بچوں میں بھی وہی جام اور وہی اسی میں قدرے کا جام بچوں کو پلاتے ہیں۔ اور دیکھیے چہرے پہ روشنی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ میں قدرے قادریت سے جام عرفان پی کر کے حضرت مفتی احتشام صاحب جلوہ بار ہیں۔ باپ جب عظمتوں کا حامل ہوتا ہے تو اکثر بیشتر ہی دیکھا گیا بیٹا بھی اسی روش پہ چلتا ہے۔ پہلی درسگاہ بیٹے کے لیے ماں اور باپ کی گود ہوا کرتی ہے۔ استاذ القرآن تو بعد میں اور سیکل کرتے ہیں، عظمتوں کا حامل بچے کو بناتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ جو ہمارے دیرینہ رفیق ہیں وہ بچوں کو علم و فضل کا کوہ ہمالہ بعد میں بناتے ہیں، پہلے ماں باپ چلنا سکھلاتے ہیں، عشق کے حوالے سے، محبتوں کے حوالے سے، عرفان کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے باپ اپنے بیٹے کو بڑا بناتا ہے اور اس کے بعد وہ استاد اس سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فنا فی الغوث تھے۔ جب بیٹا پیدا ہوا زمانہ اسے مفتی اعظم کہتا ہے، مفتی اعظم کہتا ہے۔ باپ نے میخانہ قادریت سے جو جام پیا تھا محبت کا وہی جام اپنے بیٹے کو پلایا۔ اب مفتی اعظم ہیں، خلوتوں میں ہیں تب بھی غوث پاک کا تذکرہ، جلوتوں میں ہیں تب بھی غوث پاک کا تذکرہ، سفر میں ہیں تب بھی غوث پاک کا تذکرہ، حضر میں ہیں تب بھی غوث پاک کا تذکرہ۔ عالم یہ ہے ایک فرمان نگاہوں کے سامنے آتا ہے، غوث ثقلین فرماتے ہیں اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں سطر پوشی کر دیا کرتا ہوں۔ دل سے پکارو تو غوث پاک کو، غوث کو یا غوث کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی خواجہ قدم پھر کے تو دیکھ۔ محبت سے تو پکارو اللہ کے ان ولیوں کو، کس قدر رحمت و انوار کے بارشوں کا نزول ہوگا۔ مفتی اعظم ہند کو دیکھو، اپنے گریبان میں ہم جھانکے اور بے سہارا ہم نہیں ہیں، مشکلیں آئیں گی تو پکاریں گے اپنے غوث پاک کو، مشکلیں آئیں گی تو پکاریں گے غریب نواز کو، مشکلیں آئیں گی تو پکاریں گے امام اہل سنت کو، ہماری فریاد رسی فرمائیں گے، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہے، ہماری فریاد رسی فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اے قادری میں خانے سے جام پینے والے، سرکار غوث پاک کے اشارت خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ سرکار اور مفتی صاحب قبلہ بھی جب مرید کرتے ہیں تو فرماتے ہیں پہلے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ قادری ہو گیا مفتی احتشام صاحب قادری، مفتی انتخاب صاحب قادری، ہمارے اختر بھائی قادری، سب میخانے قادری کے میخوار بیٹھے ہیں، جام پی کر کے بیٹھے ہیں۔ مفتی اعظم ہند وہ بھی فنا فی الغوث تھے اور زبان سے نہیں دل سے تھے۔ ایک ایک لمحہ آپ کا محبت غوث پاک میں گزرتا تھا۔ اب وہ فرمان سامنے رکھو، میرا کوئی مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، سطر کھل جائے میں سطر پوشی کر دیتا ہوں۔ میں بامبے میں رہتا ہوں، ابھی اعلان کیا ایک شادی میں گیا، سید سراج ظہر صاحب ایک ہیں،
ان کے بیٹی کی شادی تھی، دعوت ہوئی، ہم لوگ گئے تھے۔ ایک عالم دین جو سید معین اشرف صاحب قبلہ کے ہاں پڑھاتے تھے، بڑے بوڑھے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے، مفتی توکل حسین، تو وہ ہم لوگ کے ساتھ بیٹھے گفتگو، انہوں نے کہا کہ جب مفتی اعظم ہند کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس میں موجود تھا۔ ان کا بیان ہے کہ غسل دیا جا رہا تھا، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، صدر کھلنے کے قریب ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، روح نکل جائے، ہاتھ جہاں رکھ دو وہیں ہاتھ ہوتا ہے، آنکھیں بند کر دو آنکھیں بند رہتی ہیں، جب کوئی اٹھائے تب آپ اٹھ پاتے ہیں، کوئی نہلائے تب آپ غسل کر پاتے ہیں، کوئی کپڑا پہنائے تب کفن پہن پاتے ہیں، کوئی اٹھا کے قبرستان لے جائے تب تدفین ہو پاتی ہے، مگر وار مفتی اعظم آپ کی محبتوں کا جواب نہیں، آپ کے عشق کا جواب نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند فنا فی الغوث کیسے تھے؟ ہوا کا جھونکا آتا ہے، تہبند اڑنے قریب اس قدر اڑتا ہے کہ سر کھلنے قریب ہوتا ہے، وہ بیان کر رہے تھے۔ آپ بہت کم لوگ ہیں، میرا ہاتھ دیکھیے جو بیان کیا انہوں نے، وہ بیان کرتے ہیں مفتی اعظم ہند ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ سیدھا سا ہے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، تہبند اڑنے اڑا اور قریب تھا سب کھل جائے، مفتی اعظم ہند کا ہاتھ اٹھتا ہے، بچل کے کہو، مفتی اعظم ہند کا ہاتھ اٹھتا ہے اور یوں اٹھتا ہے، دونوں انگلیاں ان کا بیان ہے اس طرح سے ہوتی ہیں، اور اڑتے ہوئے تہبند کو مفتی اعظم ہند سیدھا فرما دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھا، حال بیان کیا، سوال پیدا ہوا، محو حیرت تھے، وہاں پر غسل دینے والے علماء، مفتیان اعظام، ارباب فقہ اور افتاء وہاں محو حیرت تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے غسل دلانے والے نے ہاتھ روک لیا، پانی ڈالنے والے نے ہاتھ روک لیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر دیکھتے ہیں نبض مکمل نہیں چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں جواب دے رہی ہیں، اتنے میں پھر ایک روشنی آتی ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ علماء نے کہا ارے غسل دو مفتی اعظم ہند کو، یہ تو الموت جسر یسر الحبیبہ الی الحبیب، موت کا پل پار کر کے رخ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو اپنے والد کے روش پر چلنے والے ہیں، یہ تو یہ پڑھتے رہے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، دیدار مصطفیٰ کے لیے مسترد تھے مفتی اعظم ہند، وہ تو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، روح نکل چکی ہے۔ پھر یہ اعلان ہوا، یہ سوچا گیا طاقت کہاں سے آئی، فرمان غوث پاک نگاہوں کے سامنے آتا ہے، میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، سطر کھل جائے، سطر پوشی کرتا ہوں، ہاتھ مفتی اعظم ہند کا ہے، طاقت غوث پاک کی ہے، اپنے مرید کو یہاں بھی بچا رہے ہیں اور قبر میں بچاتے رہیں گے۔ محبت کر کے تو دیکھو، محبت کر کے تو دیکھو، زبانی جمع خرچ نہیں، سچے دل سے پکار کے تو دیکھو، وہ تو عظمتوں کے حامل ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں میرے دیوانے، آج یہ شب جو مجھ سے منسوب ہے بیٹھ کے میرے نام پہ مچل رہے ہیں، میرا تذکرہ کر رہے ہیں، آج کی شب تو انعام کی شب ہے، آج کی شب تو اکرام کی شب ہے، آج کی شب تو بہت کچھ پانے کی شب ہے، بس مشل کر کے اپنے غوث کی جانب لو لگا دو، وہ تو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں گے۔ ان کے یہاں تو کچھ کمی نہیں ہے، وہ سخی ابن سخی ہیں، وہ قریب ابن کریم ہیں، وہ تو مصطفیٰ کے مقدس خزانے سے لے رہے ہیں اور پورے دنیا کے دیوانوں کو بانٹ رہے ہیں، اور جس کو ان کے در سے بھیک مل جائے وہ بھی قیامت تک بانٹتا رہے گا۔ ان کے دیوانے بنو، وہ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کے دیوانے بنو، وہ تو بچپن کے زمانے میں ایک بارگی کم و بیش 300 سے لے کے 350 مردوں کو زندہ فرما دیا۔ کس قدر عظمتوں کے حامل آپ ہیں۔ آپ جب کبھی کھیلنے جاتے تو آواز آتی کہ وما لہذا خلقتا، اس لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔
آپ واپس اپنے کاشانے پہ چلے جاتے۔ بچپن کا زمانہ ہے، سرکار غوث ثقلین اپنے نانا کے خانقاہ میں جلوہ بار ہیں۔ ایک بڑھیا آتی ہے جو بیوہ ہو چکی تھی، اپنے بچے کو اپنے آغوش میں چھپا کر کے بارگاہ عبداللہ سومئی میں حاضر ہوتی ہے اور رو کر کے عرض کرتی ہے میں بیوہ ہوں، میرا بچہ ہے، انتقال ہو گیا، بیمار تھا آپ کے بارگاہ میں لا رہی تھی، انتقال ہو گیا، کرم کی بھیک عطا ہو، میرے بچے کو زندگی دے دے۔ ایک سنی کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ جو کہہ دیتے اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بول گرچہ ان لوگوں میں عبداللہ بول، اور ان کا کہا ہوا حقیقت میں اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ اللہ والوں کے زبان سے جملہ نکلتا۔ وہ جانتی تھی، اس کا عقیدہ تھا۔ آئی اور حضرت عبداللہ سومئی سے کرتی، آ رہی تھی زندہ کا بچہ، آپ کی بارگاہ میں پہنچی، انتقال ہو گیا، زندگی چاہیے۔ اب اگر کوئی بد مذہب بیٹھا ہو، کہیں آئے دائیں بائیں دائیں تو کہیں کہ ارے یہ تو شرک کر دیا تم نے، زندگی اور موت تو اللہ دیتا بلا شبہ۔ ان مفتیان نظام علماء کی موجودگی میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے اللہ کے ولیوں کو کہ جب وہ کہہ دیتے اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ ہم موثر حقیقی سے خدا ہی کو مانتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے ان کو اس قدر طاقت والا مانتے ہیں کہ جو کہہ دیتے اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آنکھ کو بند کیا، لوح محفوظ پر دیکھا تو فرمایا اب تیرے قسمت میں بچہ بھی نہیں ہے اور بچے کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے، لے کر کے جا۔ ابھی چھوٹے سے ہیں سرکار غوث پاک، ایک کونے میں بیٹھے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں، کیسے وہ برداشت کر پاتے؟ چمن فاطمی کے پھول تھے، جب نانا کسی غریب کو تڑپتا ہوا دیکھے ہیں تو مضطرب ہوئے ہیں۔ عید کے دن خوشیاں تقسیم کیا ہے، آج نواسا جب عظمتوں کا حامل ہو رہا ہے تو کسی بیوہ کی آنکھ میں آنسو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ غوث پاک بچپن کے زمانے میں نہ کبھی کسی کے آنکھ میں آنسو دیکھ کے گوارا کیے ہیں، اور نہ آج اپنے تربت میں کسی کے آنکھ میں آنسو دیکھ کے گوارا فرمائیں گے۔ بس ان کے بن جاؤ، سرکار غوث پاک ہیں۔ جب نانا نے کہا تو لے کے چلنے لگی، آپ نے اشارہ کیا ماں ادھر آؤ، آئی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں آپ کے نانا کے آئی تھی، میں نے عرضی پیش کیا، عرضی مسترد کر دی گئی، میں واپس جا رہی ہوں۔ کہا یہ رسول اللہ کے اولاد کا کاشانہ ہے، در اہل بیت سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کپڑا ہٹاؤ تو صحیح، تمہارے بچے کی جسم میں جان موجود ہے۔ وہ عورت جس نے کئی بار اپنے بچے کو ہلایا تھا اور اس کے نفس پہ انگلی رکھ کے دیکھا تھا، کئی گھنٹے گزر گئے وہاں بیٹھ کے انتظار کرتی رہی، لیکن زبان سے غوث پاک نے فرمایا زندہ ہے بچہ۔ اللہ نے روح کو پلٹا دیا، زندگی بچپن کے زمانے میں مل گئی، اور جب بچے کو اٹھا کے دیکھا ہے کپڑا تو بچہ مسکرا رہا تھا، ماں کی جانب محبت سے دیکھ رہا تھا، ماں کو پیار کی نگاہوں سے دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد نانا نے دیکھا کہ راز سربستہ بچے نے کھول دیا ہے، اللہ کے راز کو کھول دیا، اٹھایا آسان چلے، اور ادھر غوث پاک تیزی سے باہر نکل گئے۔ آپ اس شہر کے باہر نکلے، ایک قبرستان آتا ہے، قبرستان پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اے قبرستان کے مردوں اٹھو، میری مدد کرو، نانا جلال میں آ رہے ہیں۔ پورے مردے جو اس قبرستان میں تھے اٹھ گئے اور غوث پاک کے لیے ڈھال بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو انتقال کے 100 سال، کسی کو 50 سال، مگر ایک جملہ سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا، 300 سے زیادہ مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک ایک لمحہ میرے غوث کا مقام بلند ہو رہا ہے۔ بچپن کی اتنی کرامتیں ہیں، اتنی کرامتیں ہیں، بیان کیا جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے یاد آتا ہے، میرے یاد آتا ہے حدیث پاک کے بعد جن کے اقوال کو مستند روایتوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرے غوث اعظم ہے۔ پوری تحقیق کے ساتھ جن کے اقوال کو نقل فرمایا گیا ہے،
بچپن کا زمانہ ہے، ماں آپ کو دودھ جو ہے کھلاتی ہے، کپڑے دھوتی ہیں، وہ ماں جو آپ کی رضائی ماں تھی، بڑے پتے کی بات ہے۔ بڑی عمدہ گفتگو اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں اور ہونے والے اعتراض کا ایک جواب بھی دے کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ مزاج سمجھتا ہوں لوگوں کا، میں بوجھ کبھی نہیں بننا چاہتا ہوں۔ سرکار ٹھیک ہے، محبتیں آپ کی، مگر میں 10 منٹ آپ لوگ مجھے دیں گے؟ کتنے لوگ دینا چاہتے ہیں آپ بتائیں؟ ماشاءاللہ، اچھا شکریہ محمد ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک ایک ایک لمحہ مقام بلند، میں تو حاضری دیا الحمدللہ۔ میں ایک کرامت سرکار غوث پاک کی بات لاگے بتا دوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ہم لوگ گئے اور صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پورے بغداد شریف کی لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور گنبد کے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ تھے ساتھ میں، روشنی غائب، مگر کیا دیکھا گیا؟ سب نے دیکھا جتنے موجود تھے کہ گنبد پاک پر آسمان سے ایسا لگ رہا تھا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے، اور وہاں پر سوئی گر جائے تو آپ آگے بڑھ کے اٹھا لیجئے، اتنی روشنی پھیلی ہوئی تھی، رحمت الہی کا نزول ہو رہا تھا۔ سرکار غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا زمانہ ہے، ماں رضائی ماں آپ کو کھلاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، محبتوں سے پالتی ہیں۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو ایک دن محبت نے جوش مارا، جوش محبت میں آپ کی رضائی ماں آئی اور کہا بیٹا، کہا ہاں امی جان، بہت پیاری سی بات ہے، کہا بیٹا جب تم چھوٹے سے تھے، میرے آغوش میں ہوتے تھے، میں تمہیں بلائیں لیتی تھی، تمہاری پیشانی کو چومتی تھی، تمہیں اپنے سینے سے چپٹا لیتی تھی اور تمہارے ساتھ میں چلتی تھی، تم سے گفتگو کرتی تھی، بہت اچھا لگتا تھا۔ بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو، تو بچپن میں جب تم آغوش میں ہوتے تھے تو اچانک چھلانگ لگاتے تھے، ایک آدمی چھلانگ لگائے گا تو 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر، اس سے زیادہ تو مشکل مجھے نظر آتا ہے، مگر غوث اعظم کے بارے میں ماں نے کہا بیٹا تم چھلانگ لگاتے تھے تو تم جا کے سورج میں چھپ جایا کرتے تھے، چھلانگ لگاتے جا کے سورج میں چھپ جاتے۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا عظمتوں کا حامل بیٹا، پھر میں وہی دیکھنا چاہیے، ذرا پھر وہی کرامت دکھلا دو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، غوث اعظم سورج میں ہی کیوں چھپتے تھے، چاند میں کیوں نہیں چھپے؟ چاند بھی تو بڑا حسین ہے، مگر یاد رکھو کرامت اسے کہتے ہیں جو خرق عادت ثابت ہو اللہ کے نیک بندوں سے۔ اب اگر کوئی شخص چاند پر جا کے بیٹھ جاتا تو کہتا تمہارے غوث کی کیا بات ہے، ہم بھی تو چاند پہ جا کے ڈیرا ڈال دیے ہیں، تمہارے غوث کی کیا بات ہے، وہ کون سے بہت عظیم تھے جو محبتوں کے دین کو جلا کے تم ان کا نام لیتے ہو۔ سرکار غوث پاک سورج میں اس لیے چھپتے تھے کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کے بعد سورج کسی ختموں کا بوسہ نہیں لے سکتا، یا تو نواسا وہاں پہ جلوہ مار ہوا ہے، آپ یا تو نانا، اس سے آگے گئے ہیں، آپ چھپ جاتے تھے۔ جب ماں نے عرضی پیش کی تو جواب سنو میرے غوث پاک کا، فرماتے نا انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علا غاسل جبالی، عظمتوں کے حامل ہے وہ۔ فرماتے ہیں امی جان آپ کا بیٹا چھوٹا تھا تو جا کے سورج میں چھپ جایا کرتا تھا، اب آپ کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے اس کے دامن میں ہزاروں سورج چھپ جائیں گے، آگے پناہ لے لیں گے، ہزاروں سورج، سورج اگلوں کے بھی چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، جتنے آئے چمکتے رہے ڈوبتے رہے، مگر غوث پاک وہ ہیں کہ ان کا سورج آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا، اور ان کے دیوانے ان کے نام کو لے کر کے ترقیوں کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ پکارو تو پیار سے، وہ اویس قادری کو ہم لوگ سن رہے تھے کہ میرا خالی کاسہ بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میرے بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا
غوث الورا کا مقطع پھرتا ہے مارا مارا. واللہ العظیم جب یہ کلام میں سنتا ہوں تو آنکھیں بھر آتی ہیں، محبتوں کے دھیپ چلتے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ درے غوث پاک پہ کھڑے ہو کر کے یہ مانگتا بھیک مانگ رہا ہے، اور غوث پاک فرما رہے جا ہم نے عطا فرما دیا. کیوں نہیں دیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے انہیں عظمتوں کا حامل بنایا ہے. کیوں نہیں دیں گے؟ وہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں. میں نے ایک بزرگ سے بغداد شریف میں سنا، اگر آپ کی فائل پہ دستخط غوث پاک نے کر دیا تو آپ کی فائل آگے پڑھتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی علی شیر خدا، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ تک پہنچ جائے گی، کہیں نہیں رکے گی. اور اگر ان کا سگنیچر نہیں ہے تو پھر آگے آپ کا کام ہونا مشکل ہے. لہذا غوث اعظم تک پہنچو، ان سے محبت کرو، اور ان تک پہنچنے کے لیے خانقاہ سرداریہ میں آؤ. غوث پاک کا جو فیضان یہاں سے بچ رہا ہے یہاں پہ آ کے لو. یہاں سے بغداد پہنچو گے اور بغداد سے مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ. محبت اور الفت یہ بہت بڑی چیز ہے. زبان سے صرف کہنے سے کام نہیں بنتا ہے. آپ پیار تو کرو غوث پاک سے، وہ دے دیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اتنا مل جائے گا کہ پھر آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اور آج کی رات میں نے شروع میں کہا ہے، آج کی رات ایک ہوتا ہے جا کر کے مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کہنا کہ آج میں دے رہا ہوں آؤ لے کر کے جاؤ. یہ آج فیضان عام ہے غوث پاک کا. بس آپ کھڑے ہو، ایسا لگے کہ آپ سرکار غوث پاک کے گنبد کے سامنے کھڑے ہوں اور پڑھ رہے ہیں آپ جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا غوث الورا کا مقطع ماں پھرتا ہے مارا مارا. اگر یہ تصور لے کر کے آپ تصور کیجئے اور کہ ہم غوث پاک کے دروازے پاک کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بھیک مانگیے، غوث پاک آپ کو عطا فرما دیں گے، بے حساب دیں گے، عظمتیں بھی ملے گی، رفعتیں بھی ملے گی، اور بے پناہ انعام و اکرام کی بارشیں بھی ہوں گی. اس لیے کہ وہ ایسے ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ میرے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں شانوں کے درمیان اپنا قدم ناز رکھا، اور قدم ناز کا نشان پیدا ہونے کے بعد موجود پایا گیا. نبی کے شانوں کے مابین ختم نبوت کی مہر، اور غوث پاک کے شانوں کے درمیان میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشان. کس قدر عظمتیں آپ کی بارگاہ میں سرخمیدہ نظر آتی ہیں. واللہ محبتیں دل سے کرو، پیار دل سے کرو ان سے. اور میں تو بھائی آپ کے یہاں مفتی صاحب کے گھر کا ایک فرد بن گیا ہوں. جب بھی اس حالت میں یقیناً مجھے اربوں روپے کوئی دیتا کہ آپ آئیے تو میں اس میں نہیں جاتا، اتنا ڈرا ہوا تھا. میں نے گزارش کی کہ معاف کر دیجئے مجھے. کہا آپ آؤ، میں ہوں نا. تو میں نے کہا قادری دیوانہ بلا رہا ہے، یہ گویا کہ غوث پاک کی جانب سے اشارہ ہے، آؤ کچھ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ غوث پاک کی محفل میں آئے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور پھر میں خرامہ 15 منٹ میں تیار ہوا صبح اور پھر نکل دیا. میں دعا ہے اللہ تعالیٰ غوث پاک کے فیضان سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. اور میں بہت ٹائم اس لیے نہیں لوں گا کہ میرے بھائی فیاض بہت اچھے دوست ہمارے بن گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بھرپور پڑھیں اور انہیں آپ سماعت کیجیے. اور وقت کا وہ عظیم ادیب اور خطیب جس نے کئی مہینے سالوں رہ کر کے غوث پاک کی بارگاہ سے فیض لیا ہے، تو آج مفتی قمر الدین صاحب قبلہ بغدادی وہ فیضان غوث پاک آپ میں تقسیم فرمائیں گے، اور پھر آپ اپنے خالی دہنوں کو بھر کے واپس ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.